Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 211. کوئی کہے تو کھانے کوئی کہے میں کوئی کہے کویا کے والا کوئی کہے تو آنے کوئی کہے میں کوئی کہے ہویا کے وارے والا جو ہوتا جا مولانا حاضر امام پر صلوات پڑھو مولانا اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اس دنیا کے اندر اللہ کا جو نور ہوتا ہے نبیوں یا اماموں میں، اس نور کے متعلق ہر طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. کوئی تو آسانی سے انہیں قبول کر لیتے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ جو بالکل الگ رہتے ہیں، نہ مانتے ہیں نہ ان کو دشمنی کرتے ہیں. پھر نے فرمایا کوئی یہ کہتا ہے، یہ بات مومنوں کے ساتھ بھی لگتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ بہت صاف ہے، چوکھا ہے، کوئی بولتا ہے کہ وہ میلا ہے یعنی گنہگار ہے، پاپی ہے، اور کوئی کچھ بھی باتیں کرتا ہے، کوئی ایسی باتیں کرتا ہے، مگر وہ مولا اپنی گوت جگہ کے جملے کے اندر بیٹھا ہے جماعت میں، اور اس گرو نر کے اوپر، شاہ پیر کے اوپر میں اپنے آپ کو قربان کر دوں. دنیا کچھ بھی بولے دنیا کچھ بھی بولے، لیکن صدر دین مبارک فرمایا مولا کا نور جماعت کے اندر موجود ہے. جی آنے کا واجا واجن پروا آنے کا واجا واجن
راجا و جنس واجے، اکڑس روپ دیکھی دنیا لاجے۔ امام کی شناخت ظاہر کے حساب سے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا تو سب سے پہلے ان کے جو گھر والے تھے، رشتے دار، انہوں نے دشمنی کی، اور دشمنی کی مطلب یہ تھی کہ ان کو نبی محمد چھوٹے لگتے تھے۔ ابو جہل، ابو سفیان کی حاضری میں رسول اللہ چھوٹے تھے، اور اس چھوٹی عمر کے ہونے کی وجہ سے اور غریب ہونے کی وجہ سے، ابھن ہونے کی وجہ سے، ظاہر کا دنیاوی علم کسی اسکول مدرسے میں جا کے پڑھا نہیں تھا، تو ان کو ایسا لگتا تھا ارے بھائی کسی کو نبی بننا ہے تو کسی بڑے آدمی کے گھرانے میں ہوتا، کوئی بڑا عالم فاضل ہوتا، کوئی پیسے والا ہوتا، کوئی بڑی عمر کا تجربے کار آدمی ہوتا۔ اس طرح رسول اللہ کے اوپر وہ اٹیک کرتے تھے، اور ان کے جو سگے کٹمبی تھے انہوں نے سب سے زیادہ دشمنی دی۔ رسول اللہ کی جو اپنے فیملی والے لوگ تھے، اگر ان کی حفاظت نہ ہوتی تو اسلام کا پھیلنا بڑا مشکل تھا۔ سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے ان کو قبول کیا، اور بی بی خدیجہ کے بعد مردوں کے اندر حضرت علی علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی رسالت کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بڑے لوگوں کے حاضری میں کہا یا نبی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ نبوت جب رسول اللہ کو ظاہر کی گئی اس وقت حضرت علی 10 برس کے تھے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے رسول تو انتظام کر ایک دعوت کا۔ قرآن شریف کے اندر جو 80 تک کی آیت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ دعوت کا انتظام کرو اور اپنے گھر والوں کو اپنی رسالت کے متعلق کہو۔ نبی صاحب نے حضرت علی کو فرمایا یا علی آپ دعوت کا بندوبست کرو، ایک چھوٹا سا بکرا اور تھوڑی سی روٹیاں، لیکن بکرا سارا ہوتا تو مانے، لیکن یہاں تو بکرے کی ایک ہی ٹانگ تھی اور 5 روٹیاں تھی۔ 2 آدمیوں کو کھانے کے لیے کافی ہے، ایک بکرے کی ٹانگ، 5 روٹیاں مولا علی نے پکوا کے تو یہاں رکھی، اور جتنے بھی بنی قریش تھے سب کو، بڑے بڑوں کو بلایا۔ تقریباً 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، ابو طالب تھے مولا علی کے باپ، ابو لہب تھا، اور بھی بڑی بزرگ عمر کے جو لوگ تھے سب کو بلایا۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مجھ کو ایک پیغام کہنا ہے، لیکن میں یہ پیغام آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہم کھانا کھا لیں۔ مولا کو اشارہ کیا، ایک بکرے کی ٹانگ 5 روٹیاں جب درمیان میں رکھی تو سب لوگ ہنسنے لگے کہ تو نے ہمیں کھانے پہ بلایا ہے کہ محض مذاق کیا ہے؟ 2 آدمیوں کا کھانا 40 آدمیوں کے لیے رکھا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ دعوت میزبان کا کام ہے، دعوت کھلانا گھر والے کا کام ہے، اور جو باہر سے لوگ مہمان آئے ہیں انہیں دعوت کے اندر کچھ کہنا نہیں چاہیے، اس کے سامنے جو کچھ رکھا جائے وہ کھا لینا چاہیے۔ یہ عربوں کی ایک بہت بڑی رسم ہے۔ سب نے ہاتھ بڑھایا، 40 آدمی پیٹ بھر کے کھا چکے، پھر بھی کچھ ٹکڑے بچ گئے۔ یعنی سب سے پہلے ان کو دعوت دینے سے نبی نے ان کا پیٹ بھرا اور ان کے سامنے اپنی کرامت ظاہر کی کہ ایک بکرے کی ٹانگ 5 روٹیاں جو 2 آدمی مشکل سے پورا کرے، یعنی 2 آدمیوں کو بھی مشکل سے پورا ہو گئے، وہ 40 آدمی کھا گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے بزرگوں، اللہ نے مجھ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ ایک خدا کی عبادت کرو، مورتی پوجا چھوڑ دو، خدا کے ساتھ کسی کو بھاگیدار نہ بناؤ۔ وہ بڑا پروردگار زمین آسمان کا پیدا کرنے والا جس سے سارا جہان بنایا ہماری عبادت کے لائق ہے۔ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے،
آپ نے پھر کہا اللہ کا یہ پیغام میں نے آپ کو پہنچایا ہے، دنیا کے اندر اسلام دین کو پھیلانے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ آپ میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ 10 برس کے حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا یا نبی، میں آپ کی رسالت کے اندر جان من سے آخر دم تک آپ کی خدمت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی 10 برس کے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، بدن بھی پتلا تھا۔ جب حضرت علی نے کھڑے ہو کے ایسا کہا تو تمام بزرگ کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ آپ نے حضرت علی کو بٹھا دیا، پھر آپ نے پوچھا کہ آپ بزرگوں میں سے میں کون میری مدد کرے گا؟ کوئی اٹھا نہیں۔ مولا علی پھر کھڑے ہوئے، پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسری دفعہ جب ہوا تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے کہا یا علی، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے وصی ہو، میری وصیت کو میرے بعد پورے کرنے والے کو وصی کہتے ہیں۔ وصی کا مطلب کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کی ول کا جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے اس کو ول کا ایگزیکیوٹ کرنے والا وصی ہوتا ہے، وصیت نامہ پورا کرنے والا۔ آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے وصی ہو، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور امت کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ آپ کے تابع دار رہیں۔ جب یہ لفظ کہے گئے تو ابو جہل نے ابو طالب کو کہا، ابو طالب حضرت مولا علی کے باپ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا اے ابو طالب، لے تیرے اوپر تیرے بیٹے کی تابع داری فرض ہو گئی۔ 10 برس کے بچے کی تابع داری کرنا باپ کا اس زمانے کے اندر کبھی ممکن بھی نہ تھا اور آدمی ایسا امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہنس کے مذاق کر کے یہ سب لوگ چلے گئے۔ بس اس دن سے دشمنی شروع ہو گئی۔ ابو جہل، ابو سفیان معاویہ کا باپ، یزید کا دادا، سب سے زیادہ ان لوگوں کو دشمنی ہوئی۔ نبی کے اوپر مینے لگائے گئے، تانے لگائے گئے، الزام لگائے گئے۔ 3 سال تلک نبی اور ان کے گھر والوں کا بائیکاٹ کیا گیا، پکیٹنگ کی گئی 3 سال تک۔ جو حویلی تھی حضرت ابو طالب کی، وہاں ارد گرد کے اندر ان لوگوں نے والنٹیئرز رکھے، کوئی کھانے پینے کی چیز ان کو بیچے نہیں۔ اور یہ لوگ کبھی باہر نکلے، کوئی بھی آدمی بنی ہاشم میں سے باہر نکلتا تھا تو 2 آدمی ان کے پیچھے جاتے تھے اور کسی دکان پہ جا کے سودا خریدنا چاہتے تھے تو یہ 2 آدمی اس کو اشارہ کرتے تھے کہ تیرے کو لوٹ لیں گے، ماریں گے۔ تو وہ آدمی ہاتھ جوڑ کے اس کو کہتا تھا کہ میں تجھے کوئی چیز نہیں بیچوں گا۔ مکہ کے اندر 3 سال تک یہ حالت رہی۔ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ خانہ کعبہ میں تو مورتیاں تھیں، خانہ کعبہ کی پچھلی طرف اجاڑ جگہ تھی کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں۔ آپ نماز پڑھتے تھے۔ ایک آدمی جو کافروں میں سے تھا، اس کا نام تھا عتبہ۔ عتبہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا کہیں باہر سے آیا اور گھر جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ محمد یہاں نماز پڑھتے ہیں، تو جس طرف سے وہ آیا تھا وہاں اس نے اونٹ کو ذبح کیا تھا 1-2 دن پہلے۔ تو اونٹ کی جو اوجھڑی تھی، اوجھڑی آنکڑے سب اٹھا لایا۔ اونٹ کی اوجھڑی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے پیٹ میں بلیڈر کے اندر پیشاب ہوتا ہے اور اوجھڑی کے اندر پاخانہ ہوتا ہے، تو پاخانے کی تھیلی کو اوجھڑی کہتے ہیں۔ اوجھڑی اٹھا لایا تیر کی انی کے اوپر، اور یہاں آ کے رسول اللہ جب سجدے میں گئے تو یہ اوجھڑی ان کے اوپر ڈال دی بلینکٹ کی طرح۔ گند کی باس کی وجہ سے رسول اللہ کا دم گھٹ گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ عتبہ چلا گیا اور اس بدماش نے جو یہ شرارت کی تو اس کی نیت اور خیال یہی تھا کہ اس کے اندر دم گھٹنے سے رسول اللہ مر جائیں گے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر ہوئی
حضرت امیر حمزہ جو رسول اللہ کے چاچا تھے وہ ادھر سے چلے آئے, شکار کر کے آ رہے تھے گھر پہ. ہرن کا ایک بچہ گھوڑے کے سامنے رکھا ہوا جس کو شکار کیا تھا. آپ گھر جا رہے تھے, خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو سخت باس بدبو آنے لگی. خانہ کعبہ بڑی پوتر جگہ مانی گئی تھی اور بنی ہاشم خانہ کعبہ کے متولی اور مینیجر تھے, تو دیکھنے کے لیے کہ کیا گندگی خانہ کعبہ کے پاس ہے ایسا چکر لگایا تو دور سے دیکھا اوجھری پڑی ہے. منہ پھرا کے جانے لگے تھے کہ اوجھری کے نیچے سے پاؤں کی انگلیاں دکھی. واپس دیکھا تو اس کے نیچے تو کوئی آدمی ہونا چاہیے. تیر بڑھا کے رومال ناک پہ رکھ کے آپ نے جو اوجھڑی کو کھینچا تو اندر سے تو اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلا. فوراً گھوڑے سے نیچے اترے, ہرن کو وہاں پھینکا, رسول اللہ کو اٹھا کے گھوڑے پہ ڈالا. جب ہی باہر کی ہوا لگی تو نبی صاحب کو تھوڑا ہوش آیا, گھر لے کے آئے. بیوی خدیجہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی, لیکن حضرت بی بی فاطمہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پانی گرم کر کے کپڑا لے کے اپنے باپ کی داڑھی سر وغیرہ صاف کر رہی تھی. داڑھی کے اندر بھی بہت سا گند لگا ہوا تھا. بی بی فاطمہ نکالتی جاویں اور روتی جاویں اور بد دعا دینے لگی کہ جس نے میرے باپ کے ساتھ یہ بے ادبی کی ہے اللہ اس کا کھانا خراب کرے. رسول اللہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, بیٹی ایسا مت کہو, ایسا کہو کہ یا اللہ جس نے میرے ابا کے ساتھ بے ادبی کی تو اس کو نیک ہدایت دے, بد دعا نہ کرو. اس طرح رسول اللہ کو دکھ دیے گئے, ان کے اوپر الزام بھی لگائے گئے. آنیک واجہ واجنس رواجے اکڑس روپ دیکھی دنیا لاجے. ایک دن رسول اللہ طائف سے واپس آئے. مکہ سامنے دکھتا تھا, لگ بھگ آدھا میل شہر باقی تھا. گرمی بڑی تھی, آپ تھک گئے تھے. سوچا کہ میں گاؤں میں جاؤں اس سے پہلے تھوڑا آرام کر لوں. درختوں کی چھاؤں تھی, اس کے نیچے آپ سو گئے. وحشی نام کا ایک آدمی تھا, وہ گھر سے کہیں باہر جا رہا تھا اپنے کھیتر کی طرف. یہاں سے جب ہی نکلا تو رسول اللہ کو بالکل چت سوتے ہوئے دیکھا. پہلے اس کو یہ خیال آیا کہ میں رسول اللہ کو مار ڈالوں. پھر اس کو کوئی دوسرا خیال آیا, یہ واپس گھر آیا اور یہی اتبا جس نے اوجھری ڈالی تھی اس کو ساتھ لیا. ان دونوں نے جلدی سے سوکھا سوکھا گھاس لے کے اور رسیوں ڈورے سے باندھ کے ایک عورت بنائی, ٹانگیں بنائی, باہیں بنائی اور ایک عورت کے اس کو کپڑے پہنائے, پچھیڑی ڈال کے منہ ڈھانک دیا اور اٹھا کے رسول اللہ کے بازو میں سلا دیا. یہ کام کرنے کے بعد گام میں آئے. جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو آ کے کہا ادھر آؤ ہم تم کو ایک تماشا دکھائیں. 4-5 آدمی ساتھ لے کے, آدھا میل تو تھا, باہر نکلے تو دیکھا رسول اللہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ان آدمیوں کو لے کے آئے, یہ تمہارا رسول کسی پرائی عورت کو لے کے دیکھو درختوں کے نیچے سویا ہوا ہے. آنکھوں سے دیکھا, عورت کا چہرہ تو نظر نہیں آتا تھا کیونکہ منہ ڈھانکا ہوا تھا پچھیڑی سے. رسول اللہ تو صاف دکھتے تھے. ان لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا, دل میں افسوس کر کے چلے گئے. 10-15 آدمی اور لے کے آیا, ان کو دکھایا, ان کا بھی ایمان خراب کیا. ابل لوگ تھے اور آنکھ سے دیکھا انہوں نے. اس طرح 5-5, 10-10 آدمیوں کا یہ گروپ بیچ لے کے آوے اور وہ لوگ چلے جانے. اکھے مکے شہر کے اندر ہو گئی, لوگ دیکھنے کے لیے آئے. جب لوگ بہت سے 200-250 کا ٹولا کھڑا ہو گیا, آپس میں باتیں کرنے لگے. رسول اللہ کی آنکھ کھلی, بازو میں دیکھا تو ایک عورت سوئی ہے. حضور گھبرا کے اٹھ بیٹھے. آپ جب ہی بیٹھے
تو پاؤں اور ہاتھوں کے جو چھیڑے تھے اس میں سے گھاس کے تنکے نظر آنے لگے. آپ فوراً سمجھ گئے. کھڑے ہو کے زور سے ایک پاؤں مارا تو گھاس چھوٹا ہو گیا. یعنی گھاس چھوٹا ہو جانے سے بھانڈا پھوٹ گیا. سب لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے. سب کو پتہ لگ گیا کہ بھئی گھاس کی عورت بنا کے دشمنوں نے رسول اللہ کے ساتھ شکایت کی ہے. اور مذاق اور لوگوں کے دلوں کا ایمان خراب کیا ہے. جن لوگوں نے یہ سلسلہ دیکھا کہ یہ تو گھاس کی عورت تھی, مذاق ہوا, ان کا ایمان جو مومن تھے خراب نہیں ہوا. جو کافر تھے ان کو ایک تماشا ملا. مگر وہ لوگ جو اس کے پہلے رسول اللہ کو آ کے دیکھ گئے تھے, اب دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ گھاس کی عورت تھی. کہتے ہیں کیا نہیں, ہم کو بناتے ہو, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس مذاق کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور بے ایمان ہو گئے. ایسی ایسی شرارتیں رسول اللہ کے ساتھ کی گئی. اس طرح سے لوگوں کا ایمان خراب کیا گیا. کوئی کہے چوکھا, کوئی کہے میلا, کوئی کہے اولا سیوا, جوت جگاڑی, جملہ مذائقہ, جاؤں بلہاری جو لڑکانی. حضرت امام کو دیکھ کے, اس کے ظاہر کی لائف کو دیکھ کے, اس کی رہنی کرنی دیکھ کے کئی دنیا کے لوگ اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتے ہیں. اور پر قوم کے لوگ بہت خیال کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا جانشین بہت بڑا اسماعیلیوں کا پیشوا امام پیر ہے. نہ مونچھیں ہیں, نہ داڑھی ہے, نہ لمبا جبہ ہے, نہ کوئی پگڑی ہے, کوئی ملا جیسی کہ مولوی جیسی, کوئی پوپ جیسی, یا کوئی ایسے مشنری جیسی, کوئی پنڈت اور دلائی لاما جیسی, ایسی نہ کوئی یونیفارم ہے, نہ جبہ پگڑی ہے کیا؟ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1937 کے اندر 37 میں جرمنی گئے. نواب جب برلن گئے تو ہٹلر کی بھی ملاقات کی تھی صاحب نے. اس وقت 2 کے 3 دن کے بعد جمعہ تھا تو مولا برلن کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے. برلن میں بہت اچھی مسجد بنی ہوئی ہے. ابھی برلن جو ہے وہ ایسٹ جرمنی میں ہے. برلن کے اوپر 4 راجوں کا قبضہ ہے. میں 63 میں جب برلن دیکھنے کے لیے گیا تو ادھر سے جو انہوں نے یہ دیوار بنائی ہے یہ کراس کر کے جانا پڑتا ہے ایسٹ جرمنی میں. چھوٹی سی مسجد ہے اور اس کا ہال آپ کے اس جماعت خانے جتنا ہی ہے. باہر سے بہت اچھی لگتی ہے. صاحب جب ہی گئے مسجد میں تو برلن کے اندر جو مسلمان رہتے تھے, پنجابی مسلمان تھے, عرب تھے, موروکن وغیرہ تھے, ایسے 200-250 مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. مسجد کا جو چیف ملا تھا اس کا نام تھا صدر الدین اور وہ ایک پنجابی آدمی تھا. لمبی داڑھی, پگڑی, جوبہ پہنا ہوا, گلے کے اندر اس نے تسبیح باندھی ہوئی. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا اچھی طرح سے اس نے سواگت کیا. جب نماز پوری ہو گئی لوگ ملے, بہت سی باتیں چیتیں ہوئی. جب لوگ جانے لگے اور مولا بھی جانے لگے تو اس مولوی صدر الدین نے مولا کو کہا مجھے ایک عرض کرنی ہے یا سید, اگر آپ اجازت دو اور وعدہ کرو کہ میری بات پہ آپ غصہ نہ کرو گے تو مجھے 2 باتیں کرنی ہے. صاحب نے فرمایا بولو. کہنے لگا سید صاحب آپ آل رسول ہو, اس میں تو کوئی شک نہیں. دنیا بھر کے اندر اسماعیلی لوگ آپ کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں. خود میرے دل میں بھی آپ کے لیے بہت قدر و منزلت عزت ہے. لیکن ایک بات دیکھ کے مجھے بڑی شرم آئی کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہو کے نہ آپ نے داڑھی رکھی ہے, نہ آپ نے کوئی جبہ پہنا ہے, نہ آپ کے سر کے اوپر کوئی پگڑی ہے. تو یہ کافروں کا لباس یعنی کوٹ پتلون ٹائی, وہ کہتا ہے یہ کافروں کا لباس آپ نے پہنا. کافر یعنی یہودی اور عیسائی, کرسچن یہودی لوگ, یورپ کے لوگ کوٹ پتلون پہنتے ہیں. سلطان محمد شاہ نے کوٹ پتلون پہنا تھا. وہ کہتا ہے یہ کافروں کا لباس آپ نے پہنا ہے اور رسول اللہ کے آپ نواسے جانشین ہو, یہ ذرا شرم کی بات لگتی ہے.
حضرت امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا مولوی صاحب آپ نے یہ جو عربی لباس پہنا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسلام کا لباس ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابو سفیان اور ابو جہل جنہوں نے رسول اللہ کو اتنا تنگ کیا کہ جان کے دشمن بن گئے، ان کا لباس میرے لباس جیسا تھا کہ تمہارے لباس جیسا تھا؟ کہنے لگا لباس تو میرے لباس جیسا تھا۔ معاویہ نے حضرت علی کو شہید کروایا تو معاویہ کیسے کپڑے پہنتا تھا؟ میرے جیسے کہ آپ جیسے؟ یزید نے امام حسین کے اوپر ظلم کر کے اور ان کو جو شہید کیا تو اس کا لباس آپ جیسا لباس تھا یا میرے جیسا لباس تھا؟ ابھی آپ بتاؤ کہ کافروں کا لباس تم نے پہنا ہے کہ میں نے پہنا ہے؟ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا، معافی مانگی اور مولا کو کہا، کہتے سرکار آپ نے میری دل کی آنکھیں کھول ڈالی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں کل آپ کے ساتھ ایسا ہی یورپین لباس پہن کے آپ کے ساتھ فوٹو نکالوں تاکہ یادگار رہ سکے۔ ماں باپ نے کہا اچھا، شاید کہیں سے بھاڑے کے اوپر کرائے پہ کپڑے لے آیا، یورپ میں ملتے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی، ٹائی لگائی ہوئی، کوٹ پتلون پہن کے یہی صدر الدین مولوی دوسرے دن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو نکالی۔ آپ کو یہ فوٹو نہیں دیکھی؟ کہیں نہیں ملی؟ نور مبین کے اندر دیکھو یہ فوٹو موجود ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ یہ صدر الدین کی فوٹو موجود ہے۔ ظاہر کا جو آڈمبر ہے، دکھاوا ہے، اس کے اوپر لوگ زیادہ زور دیتے ہیں اور طرح طرح سے ہمارے امام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ رسولوں اور نبیوں اماموں کے اوپر ہر زمانے کے اندر اس قسم کے واقعات بنتے رہے اور یہی واقعات، یہی باتیں مومنوں کے لیے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کے ذریعے بھی بنے، یعنی اس سے پتہ چلتا رہا کہ مومن کون ہے اور سچے دل والا کون ہے، پتہ لگتا ہے۔ حضرت مولانا علی شاہ ماں باپ صلی اللہ علیہ کی ایک بات کروں۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کاچیاواڑ گجرات کچھ کی مسافری کر رہے تھے، سرکار جوناگڑھ گئے۔ جوناگڑھ کے اندر مولا کافی دیر رہا کرتے تھے، ایک ایک دو مہینے ٹھہرتے تھے۔ جوناگڑھ کا نواب مولا کی بڑی عزت کرتا تھا اور جوناگڑھ کا جو خزانے کا منسٹر تھا، فائنانس منسٹر، وہ مولا کا غلام تھا، وزیر اسماعیل گانگھی۔ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، مشنریوں کی وعظوں میں پڑھا لکھا ہوگا، سنا ہوگا، کتابوں وغیرہ کے اندر بھی، کہ مولانا علی شاہ ماں باپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، تو اس وجہ سے مولا شکاری کتے پالتے تھے۔ شکاری کتے بڑے اونچے لمبے پتلے ہوتے ہیں، انگلش میں اس کو ہاؤنڈ کہتے ہیں۔ تو دو شکاری کتے ہر وقت مولا جدھر جاتے تھے سوا کے جماعت خانے کے اندر، تو دو کتے نوکر ساتھ لے کے چلا کرتے تھے۔ جوناگڑھ میں رہنے کی وجہ سے جوناگڑھ کے نواب کی طرف سے جو عزت ملتی تھی مولا کو، اور جس طرح جوناگڑھ کی ساری منسٹری مولا کی عزت کرتی تھی، اس کا اثر پبلک کے اوپر بھی بہت ہوتا تھا۔ بوہرا لوگوں میں سے کچھ آفیسروں نے، ان کے وڈیلوں بزرگوں نے آپس میں صلاح مشورے کیے کہ چلو ہم آغا صاحب کی ملاقات کریں، اور یہ لوگ اپنے چیف ملا صاحب سے ذرا بگڑے ہوئے بھی تھے۔ ملا عبد الغنی کے بعد اور ملا نجم الدین کے بعد بوہروں لوگوں کے اندر تفاوت پڑ گئی۔ یہ زمانہ مولانا حسن علی شاہ اور مولانا علی شاہ کا تھا، تو 10-12 ملا وزیر اسماعیل کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم یہاں 1001 آدمی ہیں، جیو ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امام کی بیعت کریں۔ وزیر اسماعیل بڑا راضی ہوا، ان کے ساتھ اور بھی بہت سی گفتگو ہوئی، کہا اچھا آپ لوگ جاؤ، میں امام سے پوچھ کے تم کو بولوں گا۔ شام کے وقت مولا کی خدمت میں جا کے وزیر اسماعیل گانگھی نے عرض کی
مولا ہنسنے لگے. فرمایا وزیر وہ ہماری بیعت کے لائق نہیں ہے, ہم ایک چھوٹی سی بات کریں گے ان کا ایمان چلا جائے گا. کہنے لگا خداوند وہ لوگ بالکل تیار ہیں اور میرے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. حضرت امام فرمایا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن تم نے وعدہ کر لیا ہے, اچھا تو آنے دو. ابھی وقت طے ہوا, وہ 10-12 آدمی بہت اچھی طرح سے سج سجا کے اور پکا کر کے آئے کہ آج امام کی بیعت کر کے آنی ہے. اپنے گھروں کے اندر بھی بول کے آئے کہ آج خوشیاں کرنا, ہم جب واپس آئیں گے تو ہم خوشیاں کرائیں گے. جب بے پگڑیاں سنہری پہن کے, عطر اور حلوت لگا کے, منہ کے اندر پان رکھ کے, سج سجا کے یہ لوگ گئے مولا کے پاس. اور ان لوگوں کے جو اندر ادب ہے, بہروں میں ادب بہت ہے. دنیا کی بہت سی دوسری قومیں ہیں جن کے اندر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے, اور بہروں کا ادب ہم اسماعیلیوں کا ادب ہے. وہ اسماعیلی تھے. مولانا امام شاہ مستنصر باللہ تلک ہمارے ساتھ آئے, اس کے بعد ہم مولانا نزار کی غلامی میں آئے. وہ مفتی علی کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے, مگر ہمارے مذہب میں 18 امام تک ساتھ تھے. ان کی صفائی, ان کا ادب, ان کا کلچر, ان کا علم, وہ سب ہمارا ہے. ہم بھول گئے, ان کے پاس رہا. ہماری بہت سی کتابیں بھی ان کے پاس ہیں. ایک ہی چیز کے اصل ہمارے پاس رہ گئی, باقی چیزیں ان کے پاس رہ گئی. اور اس اصل کی وجہ سے, یعنی حاضر امام کی وجہ سے ہم لوگ جیتے جاگتے ہیں. انہوں نے بہت ادب کیا, سلامے کی, کورنش بجائی, سجدے کیے, مولا کے حضور میں بیٹھے, بہت سی باتیں پوچھی, مولا نے جواب دیے. بہت سے سوال مولا نے کیے, انہوں نے جواب دیے. بالکل تیار تھا کہ 1 منٹ ہوئے نکل جاتا تو ان کے 2 آدمی کھڑے ہو کے مولا کا ہاتھ چوم کے بیعت کر کے, کہ اس وقت مولا نے تالی جو بجائی تو ایک غلام آیا اور اس کے ساتھ 2 کتے آئے. غلام کو فرمایا کہ ان کو کچھ کھانا پینا مہمانی کرو, ان کی کھلاؤ پلاؤ. تو وہ سلام کر کے چلا گیا, مگر 2 کتے ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ مولا کے بیٹھ گئے, اور مولا نے دونوں ہاتھوں سے کتوں کو پیار کرنا شروع کیا. ان کے ساتھ باتیں کرتے جاویں اور کتوں کو پیار کرتے جاویں. کتا تو نج سمجھتے ہیں نا لوگ, اور گوری لوگ تو کتے سے بہت بھاگتے ہیں. وہ جو آئے تھے بیعت کرنے کے لیے, ان کا دل خلاص بدل گیا. چائے وغیرہ پی کے سلام کر کے چلے گئے. نیچے اتر کے کہتے ہیں اب تو امام ہوئے, کترا نے پیار کرے. ایک دن مجنو بیٹھا تھا ایک درخت کے نیچے, آنکھیں بند تھی, لیلا کی یاد میں مست تھا. ایک کوئی کتا نکلا, بچوں نے شرارت کر دی, اے مجنو لیلا کا کتا آیا. حالانکہ وہ لیلا کا تھا نہیں. مجنو نے آنکھ کھولی. عشق تو اندھا ہوتا ہے. اس نے نہ سند مانگی, نہ سرٹیفکیٹ مانگا, نہ کوئی ثبوت مانگا کہ بھئی لیلا کا کتا ہے بھی کہ نہیں, مگر بچوں نے کہہ دیا کہ کتا لیلا کا ہے, اور اس نے مان لیا اور کتے کو پیار کرنے لگا, چومنے لگا, میری لیلا کا کتا ہے. عشق و محبت کے اندر عقل کام نہیں کرتی. عقل کا کوئی ستھان نہیں جہاں پریم ہوتا ہے. جس طرح علی شاہ مباب کے ساتھ یہ میٹر بنی, کئی سالوں کے بعد, 30-40 سالوں کے بعد, مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ کراچی گئے. وہاں بھی بوہرا جماعت کے جو لوگ تھے, آپ کو پتا ہے کہ بوہروں کے اندر 3 جماعتیں ہیں. ایک وہ بوہرے ہیں کہ جو ملا صاحب کو مانتے ہیں, جن کو داؤدی بوہرے کہتے ہیں. ایک سلیمانیہ بوہرے ہیں. یہ سلیمانیہ بوہرے علی بھائی شرف علی کی پارٹی والے, کہ جنہوں نے کچھ 50 برس پہلے ملا صاحب کے اوپر کیس کیا تھا اور ہائی کورٹ میں کیس لڑے تھے یہ لوگ. تیسرے بوہرے وہ ہیں کہ جو بوہروں میں سے نکل کے سنی ہو گئے
مگر ان سنیوں کے اندر سے بھی آدھے نیوٹرل رہے، نیوٹرل یعنی تٹسھ رہے، نہ وہ سنی بنے نہ وہ ملا صاحب کو مانتے ہیں، مگر ابھی تک وہ اپنے آپ کو شیعہ اور بواہر میں لیکھتے ہیں۔ تو اصل میں پوچھو تو 4 قسم کے بہرے ہو گئے، مگر وہ جو سنی ہو گئے میں ان کو بواہر میں نہیں مانتا، کیونکہ انہوں نے شیعہ مذہب چھوڑ دیا اور بہروں کا مذہب شیعہ ہے۔ میں نے اس لیے 3 کہے اور 4 نہیں کہے، مگر آپ مانو تو 4 لے لو۔ یہ لوگ سلیمانیہ بہرے تھے، میں جن کی بات کراچی میں کرتا ہوں۔ ملا صاحب کو تو چھوڑ دیا، مولا آئے ادھر، سرکار ٹھہرے تھے کافی دن، انہوں نے بھی وہاں یہ طے کیا کہ ہم آغا خان صاحب کی ملاقات کریں اور اگر قبول کر لیں تو ہم ان کی بیعت کر ڈالیں۔ اپنی جماعت کے وڈیلوں کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی اور مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں اپنے بزرگوں نے بات رکھی۔ ماما فرمایا ٹھیک ہے، میں سوچ کے کچھ جواب دوں گا، تم ٹھہرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد پرنس صدر الدین کی ماتا اینڈری کیرون وہ اسٹیمر میں آنے والی تھی۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ اپنی بیگم کو اسٹیمر پہ لینے کے لیے گئے۔ جب لینے کے لیے گئے تو اپنی جماعت والوں نے دوسری بہت سی قوم کے وڈیلوں کو بلایا تھا، تو بہرے لوگ بھی ادھر آئے۔ بیگم کے ساتھ ایک بہت بڑے لارڈ کی لڑکی بھی تھی۔ ٹھنڈی کافی تھی، جب اسٹیمر میں سے اترے ہار پورے ڈالے گئے، سب کے ساتھ مصافحہ کیا گیا، ایک دوسرے کا تعارف کیا گیا، انٹروڈکشن ہو گئی، تو وہ جو لارڈ کی لڑکی تھی وہ تھوڑی سردی کی وجہ سے کانپتی تھی۔ تو مولا نے ایک آدمی کو کہا کہ بھئی اس کا کوٹ کدھر ہے؟ اس کو بھی پوچھا تو اس نے کہا میرا کوٹ سامان کے ساتھ ہے، اوور کوٹ۔ تو اوور کوٹ منگایا گیا۔ مولانا سلطان محمد نے خود کوٹ ایسا پکڑ کے اس لڑکی کو کہا کہ تم کوٹ پہن لے۔ مولا نے کوٹ کو پکڑ رکھا اور اس نے کوٹ پہنا۔ ملاؤں نے دیکھا کہ یہ امام عورتوں کو کوٹ پہناتا ہے، ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آبو تو امام ہوئے، بیجانی باڑی نے کوٹ پہراوے۔ اس قسم کی ہزاروں باتیں ہمارے اتہاس میں ہے۔ ہم اسماعیلیوں کا ایمان خدا کے فضل و کرم سے، ہمارے پیروں کی وجہ سے ایسا مضبوط ہے کہ الحمدللہ ہمارا امام کوئی بھی کھیل تماشا کرے، ہمیں اس کے ظاہر کے نسبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو کہا گیا ہے میں ظاہر میں کیا کرتا ہوں یہ مت دیکھنا، نہیں تو بے ایمان ہو جاؤ گے۔ میرے نور کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، لہذا میرے نور کے ساتھ ہی سبند رکھو، ظاہر کی بات میں مت جانا۔ ظاہر کی باتیں نبیوں کے ساتھ بھی گزری تو لوگ بے ایمان ہو گئے، اور جن نبیوں کے زمانے میں لوگوں نے نبیوں کی ظاہری باتوں کی طرف خیال کیا، زنداروں ان کے ایمان سچ مچ خراب ہو گئے۔ مگر جو سچے عاشق رہے انہوں نے ہر حالت کے اندر اپنے ایمان کو سلامت رکھا، ہر حالت میں، اور وہ سچے عاشق کے طور پہ رہے، سچے عاشق کے طور پہ۔ ان کو دنیا نے کبھی بھی لبھایا نہیں۔ یہی وہ بات مومنوں کے ساتھ بھی آتی ہے کہ اگر اماموں کے ساتھ دنیا نے بدسلوکی کی ہے، اماموں کے اوپر الزام لگائے ہیں، اماموں کے اوپر بھی نکتہ چینیاں ہوئی ہیں، کسی نے گالی نکالی، کسی نے بدسلوکی کی، کسی نے اپمان کر دیا، بے عزتی کر دی، تو مومن کو بھی یہ لیسن لینا پڑتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی اپنے نبیوں اور اماموں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو سلامت رکھے۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں جہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مکھی کے ساتھ یا کمڑیا کے ساتھ یا مکھیانی کے ساتھ یا کمڑیانی کے ساتھ یا قوم کے کسی عملدار کے ساتھ کسی آدمی کا چھوٹا سا ان بناؤ دنیا داری میں ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جمع خانہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے بہت سے قصے ہوئے ہیں۔ افریقہ کی ایک جگہ میں گیا واز کرنے کے لیے ڈیوٹی پہ، وہاں سسٹم یہ ہے کہ چھوٹی جگہوں کے اوپر ہمیشہ مکھی کے گھر پہ مشنری ٹھہرتے ہیں۔ جہاں مکھی کے گھر میں اچھی طرح انتظام نہیں ہو سکتا تو کامڑیا کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ کبھی یہ بات بھی نہیں بن سکتی تو 2-4% کیسز میں
صرف 2-4% بابتوں کے اندر ہی مشنری ہوٹل میں جاتے ہیں، وگرنہ 95% مکھی کامڑیا کے ہی مہمان ٹھہرتے ہیں۔ میں مہمان تھا مکھی کا، اور وہاں عورتیں ہمیشہ لیفٹ سائڈ میں رہتی ہیں۔ جس سمے آپ کھڑا ہوں یہاں، تو یہاں مکھیانی کامڑیانی کا پاٹ تھا۔ 3 دن تک میں نے دیکھا، نوٹس کیا کہ مکھیانی بیٹھتی ہے اور اس کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک رومال پڑا رہتا ہے، رومال۔ 3 دن ہو گئے، رات کو گھر پہ کھانا کھاتے تھے، میں نے مکھیانی کو پوچھا، مکھیانی ماں کہ تمہارے بازو میں جو رومال پڑا رہتا ہے، کامڑیانی تو ہے نہیں، یہ رومال کائے کا؟ مجھے بولی کامڑیانی سامنے بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ میری اس کی اچھی نہیں، تعلق اچھا نہیں، اس لیے میرے پاس بازو میں بیٹھنا پسند نہیں، اور مکھیانی کامڑیانی کو تو ڈیوٹی دینی چاہیے، تو میرے پاس نہیں بیٹھتی، مگر اپنی جگہ پہ اپنا رومال رکھ دیتی ہے اور خود سامنے بیٹھتی ہے۔ مورکھائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ میں کامڑیا کے گھر گیا اور کامڑیانی ماں کو سمجھایا کہ یہ کیا ہے، تم چاہتے ہو کہ میں جماعت کے اندر تھوڑی سی تمہیں پاؤڈر لگاؤں؟ سمادھان ہو گیا، سمجھ گئے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ آفیسروں کے ساتھ من دکھ ہو جائے، ہم لوگ جماعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قصے میں نے آپ کو بیان کیے، نبیوں اماموں کے ساتھ بھی دنیا کی بدسلوکیاں ہوئی، نبیوں اماموں کے ساتھ بھی لوگوں نے بدسلوکیاں کی، بے عزتیاں کی، میں نے مارے، تانے دیے، گالیاں دی، پتھر بھی مارے، ہمارے اماموں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو جو مومن ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی دنیا کے اندر ایسے بہت سے بناؤ بنتے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھی نسبت، تعلق، سبند رکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے۔ آنے کو واجہ واجنتر واجے، اکڑس روپ دیکھی دنیا لاجے۔ دنیا کو اس بات کے لیے شرم آتی ہے، ہمیں کوئی شرم نہیں، ہمارا امام بالکل برحق ہے۔ اور ہمارا اتہاس اگر پڑھو تو مومنوں خیال کرو کہ امام جو عقل کل ہے، شکتیمان ہے، طاقت والا ہے، ہزاروں کے سامنے اکیلا لڑنے والا بہادر اور شجاع ہے، امام کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا، کاوڑ نہیں ہوتا۔ پھر بھی اماموں نے لڑائیاں لڑی، شہید ہوئے، لوگوں نے غلبہ کیا۔ ہمارے اماموں کے ساتھ ایسا بنا ہے، کوئی نوائی کی بات نہیں۔ آپ دنیا کا اتہاس پڑھو گے، اس کے اندر ایسے ظلم ہوتے رہے۔ بدن ہے کپڑے کی طرح ہے، اور جو نور ہے وہ اصل چیز ہے۔ نور کو کوئی مار نہیں سکتا، نور کو کوئی جلا نہیں سکتا، نور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نور ہمیشہ قائم ہے۔ کبھی ایک کپڑا کوٹ جل گیا تو اتار کے پھینک دیا، دوسرا کوٹ پہنا، یہ دوسرا جامہ ہوتا ہے۔ یہودیوں کے اندر جس آدمی کے اوپر لعنت کی جائے، انگلش میں کہتے ہیں جس پہ کرس کیا جائے، اس کو سولی کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ کراس پہ چڑھانا جو خونی ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ جیسس کرائسٹ کے ساتھ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہی سلوک کیا گیا، اور کرسچن لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن کرسچنوں کے اندر تھوڑی مانیتا میں فرق پڑ گیا، یعنی عیسیٰ نبی کو بھی پکڑ کے سولی پہ چڑھایا گیا اور ہاتھ پاؤں میں کیلے مارے گئے۔ ہم جو مسلمان ہیں، اور خاص اسماعیلی مسلمان، ہم لوگ یہ نہیں مانتے، کیونکہ قرآن شریف کے اندر ہم کو کہا گیا ہے کہ عیسیٰ نبی سولی کے اوپر نہیں مرے، بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو سولی پہ چڑھانے سے پہلے اٹھا لیا اور وہ ایسٹ سائڈ میں چلے گئے۔ قرآن شریف میں اس کا اشارہ ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ کبھی غیروں کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے تو آپ کو یاد رہے
کہ जीसस क्राइस्ट को कर्स करके, लानत करके उसके ऊपर तो क्रॉस पे चढ़ाया गया था। इमामों की और नबियों की जिंदगियां दुनिया के इन दुखों में से पसार हो गईं, ताकि लोग जो हैं, मुरीद हैं, वो इनमें से लेसन लेवें और अपनी दुनिया के दुखों को अपनी बदसलूकी और बेइज्जती के ऊपर ईमान को घुमा न बैठें, इस बात का ख्याल रहे। एक दफा इमाम की बैत हो जाए, एक दफा जिस मुरीद को इमाम की भेंट न हो जाए, एक दफा जिसके ऊपर इमाम का हाथ लग जाए, वो तो अमर और पाक हो जाता है। फिर दुनिया की कोई ताकत उसको घुमा नहीं सकती, दुनिया की कोई चीज उसको मिटा नहीं सकती कि जिसको इमाम का हाथ लग जाता है। फिरदौसी के शाहनामा के अंदर एक जिक्र है महमूद गजनवी का। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मिशनरियों को फिरदौसी का शाहनामा पढ़ने के लिए फरमाया करते थे। हाफिज शिराजी का जो दीवान है उसके लिए भी फरमाया करते थे। मौला ने जो किताबें रेकमेंड की हुई हैं मिशनरियों के लिए, वो शम्स तबरेज की मसनवी, मौलाना रूम की मसनवी, हाफिज का दीवान, फिरदौसी का शाहनामा, सादी की गुलिस्तान और बोस्तान, ये वो किताबें हैं कि जो इमाम ने रेकमेंड की हैं। शाहनामा के अंदर फिरदौसी ने एक जिक्र किया, कहते कि महमूद बादशाह एक दिन शिकार के लिए अपने साथियों से जुदा हो गया। यानी गांव में से तो साथी साथ गए, लेकिन जंगल में जाके किसी हरण के पीछे घोड़ा डाला और साथी पीछे रह गए और खुद रास्ता भूल गया। बहुत ढूंढते 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 गांव की तरफ वापस आ रहा था। शाम नजदीक थी, यानी दोपहर ढलने का वक्त हो गया। महमूद बादशाह ने शिकारी लिबास पहना है, घोड़े पे बैठा है, घोड़ा भी थक गया है, आस्ते आस्ते चल रहा है। रास्ते के अंदर देखा तो एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों का एक भारा बांध के जमीन पे पड़ा है, गधा बाजू में खड़ा है और खुद भी खड़ा है। बादशाह जब नजदीक आया तो उस बूढ़े ने सलाम किया और कहा कि बेटा, कभी तुझे हरज न हो तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। बूढ़े को मालूम नहीं कि ये मेरा बादशाह है, क्योंकि महमूद बादशाह ने शिकारी ड्रेस पहना था। बादशाह नीचे उतरा और एक तरफ बूढ़े ने पकड़ा, दूसरी तरफ बादशाह ने हाथ लगाया और लकड़ों का ये भारा उठा के गधे पे डाला। इसने रस्सी के साथ बांधा। बादशाह का बड़ा शुक्राना अदा किया, बहुत दुआएं दी। इतनी बुढ़ी उम्र में कि मुश्किल से थोड़ा सा वजन उठाने की भी ताकत शायद न हो, इतना बड़ा सख्त काम, बादशाह के दिल में रहम आया। घोड़े की लगाम पकड़ के साथ साथ चलता रहा। पूछा, बड़े मियाँ, क्या बात है कि इस बुढ़ी उम्र में ये सख्त मेहनत करनी पड़ती है? क्या कोई बाल बच्चा, कोई बेटा ऐसा नहीं कि जो आपको खिला सके? बूढ़े की आंखों में पानी आया। कहता, बेटा, मेरा एक ही बेटा था, लेकिन कुदरत खुदा से वो बेटा गुजर गया। और बेटे की जो औलाद है, बच्चे बहुत हैं, छोटे छोटे हैं, घर में कोई भी कमाने वाला नहीं। बेटा गुजर गया, हमको बहुत अच्छे तरह से रखा था, मेरी घरवाली को और मुझे, अपने बच्चों की भी हिफाजत करता था, लेकिन कोई हादसे में गुजर गया। अब बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ती है, मुझे और कोई काम आता नहीं। तो बादशाह ने पूछा, कितने बहुत घर में तुम जीव हो, गुजारा होता है? कहा, गुजारा तो मुश्किल से होता है, जी रहे हैं। ये लकड़ियां कितने में बेचोगे? बोला, 4 आने में बेचूंगा। 4 आने के अंदर 1 टक खाना मिलता है, बच्चों के कपड़े भी नहीं, मगर भीख मांगने से आधी रोटी मेहनत की अच्छी। मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैंने कभी हाथ लंबा नहीं किया, लेकिन आधी भूख रख के भी हम अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। और भी बहुत सी बातें करते 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 बादशाह ने इजाजत मांगी, घोड़े पे बैठ के चला आया। घोड़ा भगाते भगाते गांव के नजदीक आया
تو دروازے کے اوپر سپاہی کھڑے تھے. بادشاہ سلامت کے گھوڑے کو پہچان گئے اور پھر بادشاہ نے اس طریقے سے ان کو سلام کیا کہ فوراً انہوں نے جھک کے سلامیں کی. ان کا جو چیف آدمی تھا وہ ٹکڑی کا سردار اس کو کہا کہ دیکھو میرے پیچھے ایک بوڑھا گدھے کے اوپر لکڑیاں لاد کے چلا آتا ہے, اس کو ہمارے دربار میں جلدی سے پیش کرو. بڑے سرکار. بادشاہ چلا گیا, بوڑھا آیا پیچھے, یہ لوگ انتظار کر رہے تھے, دور سے دیکھا, بولے ہاں آ گیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ بادشاہ کی کوئی بے ادبی کی ہے اس نے. بوڑھے کو پکڑا, اس بیچارے نے ہاتھ پاؤں جوڑے. آج کی پولیس ایسی نہیں ہے سر, ہر زمانے سے پولیس کا کام ایسا ہی ہے. ہاں تو تم شاہی جنگل میں سے کوئی پرمٹ اور لائسنس کے بغیر لکڑیاں کاٹ کے چوری کرتے رہے ہو, بچو آج پتہ لگے گا تمہیں, چلو کورٹ کے اندر چلو. سادہ دل بوڑھا رو پڑا, میرے بچے بھوکے ہیں, گھر میں پہنچنے سے پہلے تم مجھ کو کورٹ میں پہنچا دیتے ہو, میں پرومس کرتا ہوں تم مجھے گھر تک پہنچا دو, پھر میں تمہارے ساتھ آؤں گا. بولے بالکل نہیں. بہت عاجزیاں کی, مگر سپاہیوں کو بادشاہ کا حکم تھا, لانچ رشوت دینے کی کوشش کی تو بھی وہ مانے نہیں, کیونکہ بادشاہ بول چکا تھا. بیچارہ اداس ہو گیا, آخر گھسٹتا پڑتا گدھے کو ساتھ لے کے دربار کے باہر پہنچ گئے. بادشاہ محمود کپڑے بدل کے شاہی کرسی کے اوپر آ کے بیٹھا. امیر وزیروں نے سلام کیا, اندر خبر پہنچی تو بولا اچھا اس بڑے میاں کو اندر بلاؤ اور گدھے کے ساتھ بلاؤ. وزیر نے کہا سرکار یہ کارپیٹ خراب ہو جائیں گے. کہا کارپیٹ ہمارے ہیں, ہمارا حکم مانا جائے. گدھے کو اندر بلایا, بادشاہ بھی آیا. اب تو محمود غزنوی نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا, یہ ٹھاٹ ماٹ, نگاہ ٹکتی نہیں تھی اس کے ہیرے جواہرات کی چمک سے. بڈھے نے بھی سلام کیا, ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا. شہنشاہ نے پوچھا بڑے میاں یہ لکڑیاں بیچو گے؟ بڈھا سوچ میں پڑا, آنکھیں تو اتنی اچھی نہیں تھی لیکن کان واقعی تیز تھے. سوچنے لگا کہ یہ آواز تو کچھ جانی پہچانی ہے. تھوڑا سا سوچا, ہاں وہ گھوڑے والا جو آدمی تھا وہ میرا شہنشاہ تھا. کہا ہاں ذل سبحانی سرکار میں بیچوں گا. کیا قیمت ہے؟ حضور ایک ایک لکڑی کی ایک سونا مہر. جب اس نے یہ کہا کہ ایک ایک لکڑی کی سونا مہر تو سارے درباری وزیر کھل کھلا کے ہنس پڑے. بڑے میاں یہ کوئی چندن ہے؟ اگر ہے جنگل کی لکڑیاں جلانے کے لیے تیری کوئی مگز کی حالت بگڑ گئی. بادشاہ نے بھی خفا ہو کے کہا بڑے میاں ایسا ظلم ہے ہماری راج میں کہ جلانے والی لکڑی کی اتنی مہنگی قیمت. کہ حضور وہ لکڑیاں جو بازار میں 4-6 آنے میں ملتی ہیں وہ لکڑیاں یہ نہیں. ارے بھائی کیوں نہیں؟ کیا یہ لکڑیاں جلانے کے لیے تم نہیں لے جا رہے تھے؟ کہتے ہاں سرکار میں تو پہلے بازار ہی میں بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا, مگر آپ کے سپاہی مجھے پکڑ کے یہاں لے آئے, تب مجھے پتا لگا کہ یہ لکڑیاں تو بڑی قیمتی ہیں. اب مجھے قیمت کا پتا لگا. تجھے کیسے پتا لگا؟ کہتے حضور بادشاہ سلامت نے ان لکڑیوں کو ہاتھ لگایا ہے, اس لیے لکڑیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. بادشاہ بڑا راضی ہوا. کہا تم سچ کہتے ہو, تم نے مجھے پہچان لیا. حکم کیا اس کی جتنی لکڑیاں ہیں گن کے اس کو سونے کی مہریں دے دو. یعنی اس کو زندگی بھر کے لیے کام کاج کرنے سے چھڑا دیا. شاہنامہ فردوسی کے اندر یہ ذکر ہے اور پھر فردوسی اس میں سے مورل نکالتا ہے کہ مرشد کامل جب ملتا ہے, مرشد کامل ہمارا حاضر امام, مرشد کامل جب ملتا ہے اور لکڑیوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو جلانے والی لکڑی کی قیمت چندن اور اگر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اگر چندن کی لکڑی بھی ہو تو بھی اس کی قیمت ایک سونا مہر اس زمانے میں نہیں ہو سکتی تھی.
فردوسی لکھتا ہے کہ مرشد کامل جب کسی کو ہاتھ لگاوے، مرشد کامل جب کسی آدمی کی طرف نگاہ کرے، مرشد کامل کی جو سنگت صحبت مل جائے تو چندن اور سندل کی لکڑی سے بھی جلانے والی لکڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پھر صدر دین نے ایسا ہی ایک اشارہ کیا ہے، رے تو ہی مرا ساچا لکڑی شکال شریر بھائی، لکڑی شکال شریر ہے، گر مصری سنگت لائے رے بھائی، گر مصری سنگت لا سنگت گر کے کارن بھائی، سنگت گرو کے کار، لکڑی تول بکائے رے بھائی، لکڑی تول بکا۔ یو پی پنجاب میں ہولی، دیوالی، عید کے موقع کے اوپر کندوئی حلوائی لوگ مٹھائیاں بناتے ہیں طرح طرح کی شکلیں بنا کے، اور اس کے اندر لکڑی ڈالتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، ٹوٹ نہ جاوے۔ وزن سے بیچتے ہیں، یہ لولی پاپ کی طرح نیچے لکڑی ہوتی ہے، اوپر مٹھائی لگی ہوتی ہے، تو اس کو وزن سے بیچتے ہیں۔ وزن کرتے ہیں تو لکڑی کا بھی وزن ساتھ ہوتا ہے شکر کے مول پہ، پیسے شکر کے لیتے ہیں، مگر لکڑی کی قیمت بھی وہی قیمت ہو جاتی ہے۔ پھر صدر دین نے یہ مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ لکڑی ہمارا بدن ہے، گرو مصری ہے، مصری یعنی شکر، کھنڈ، ان دونوں کی سنگت سے لکڑی بھی کھنڈ کے بھاؤ سے ہو جاتی ہے، یعنی سنگت ایسی لگتی ہے، امام کا پیار، امام کی مرضی، امام کی رحمت، امام کی دیا اور توجہ جو ہو جائے تو لکڑی، جلانے والی لکڑی اگر چندن کی لکڑی بن جائے۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1935 کے اندر دلی میں آئے۔ ایک دن رات کے وقت تمام دنیا کے مسلمانوں کے بڑے بڑے جو ایمبیسیڈرز وغیرہ تھے مسلمان ملکوں کے، ان کی حاضری، سارے ہندوستان کے مسلمان لیڈر تھے، ان کی حاضری، اور پبلک کے کچھ 40,000 آدمی رات کے وقت منڈپ بنا کے انہوں نے کانفرنس کی تھی۔ اس میں مولانا سلطان محمد شاہ جب پہلے دن اوپننگ کے لیے گئے تو مولا کی طرف انگلی کر کے ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر پڑھا فارسی کا۔ یہ شعر رسول اللہ کی شان میں لکھا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال نے مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے مسلمانوں، یہ جو ویکتی ہے، یہ ہستی ایسی ہے کہ جیسے شعر میں ہے، آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند سگرا ولی کنند مگسرا ہما کنند۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر ان کی نظر مٹی کے اوپر دھول پر پڑ جائے تو کیمیا بنا دیں، اگر ان کی نظر کتے کے اوپر پڑ جائے تو وہ ولی بن جائے، اگر ان کی نظر کسی مکھی کے اوپر پڑے تو ہما بن جائے۔ ان کی نظر میں کیمیا ہے، یہ کسی کی طرف نظر کر دیں
اس کی زندگیاں بنا ڈالتے ہیں. یہ کسی پہ ہاتھ رکھ دینے اس کی زندگی سنور جاتی ہے. یہ کسی کو پیار سے خانہ آباد کہہ دے تو وہ فقیری سے نکل کے بادشاہی میں آ جاتا ہے. امام کی یہ طاقت ہے. سوامی مہاراج سوامی مہاراج ہرے آسو ہرے آنے تو کا بھی ہرے آشا تو کا بھی ہرے جو ہوئے نظر تمہاری آجی. یا مولا لیلا تو خیر لیلا ہی رہیں گے لیکن تیری نظر نگاہ کرم اگر سوکھے کے اوپر چڑھے جائے تو وہ بھی ہرا بن جائے سوکھا بھی ہرا ہو جائے. محض تیرا قدم پڑنے سے وہ دھرتی آباد ہو جاتی ہے. مولانا حاضر امام کریم صلوات اللہ علیہ 1954 میں 1954 میں جبکہ شہزادہ تھے امام نہیں بنے تھے. شہزادہ امین کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ افریقہ میں آئے. امام سلطان محمد صلوات اللہ علیہ نے دونوں شہزادوں کو افریقہ کی جماعتوں کو ملنے کے لیے بھیجا تھا. اس وقت ڈوڈوما کا جماعت خانہ تیار ہو گیا تھا اور اس کی اوپننگ ان سرکار کے ہاتھ سے کرنے کے لیے مولا نے فرمایا تھا. دارالسلام سے ڈوڈوما تقریباً 300 میل ہے. اچھی خاصی جگہ ہے. ڈوڈوما کے ارد گرد ریتی بہت ہے سوکھا ہے بالکل ڈرائی. ہر سال جب یہ ڈرافٹ آتا ہے بارش نہیں ہوتی پانی گھٹ جاتا ہے لو نکلتی ہے مٹی اڑتی ہے گھاس کا تنکا تک نہیں ہوتا. ہزاروں ڈھور ڈنگر مر جاتے ہیں. میں ہیں کی جگہ تھے کر دوں مر جاتے تھے یعنی میں اس کو پاسٹ ٹینس میں کر دیتا ہوں. ڈوڈوما کا جماعت خانہ کھولا. سرکار اندر آئے اور اوپر وہاں کلاک ٹاور ہے تو ٹاور کے اوپر گئے. تقریباً 72 فٹ زمین سے اونچا وہاں آگاسی کی طرح کا چھجا بنایا گیا. تو ٹاور میں تو جو سیڑھی ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے. آدمی مشکل سے ایک ہی اوپر جا سکتا ہے 2 آدمی جا نہیں سکتے اور اوپر بھی جگہ تھوڑی تھی. تو ہم لوگ کچھ عملدار مولا کے ساتھ تھے. اوپر مولا گئے. پرنس امین بھی ساتھ تھے. 2 بھائی تھے. تیسرا آدمی اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا لیکن مکھی صاحب ان کے پیچھے تھے اور مکھی صاحب کے پیچھے کامڑیا صاحب اور کاؤنسل کے پریزیڈنٹ سب ہم لوگ کرسیوں سیڑھیوں کے اوپر کھڑے تھے. ادھر جو نگاہ پھر آئی تو مکھی کو کہتے ہیں مکھی اٹس ویری ڈرائی بہت سوکھا ہے. مکھی نے کہا ہاں شہزادہ صاحب ہر سال ہمیں بہت تکلیف ہوتی. اس برس بھی فیمن ہے یعنی دکال ہے پانی کی بہت اچھت ہے ڈھور ڈنگر مر رہے ہیں. اچھا پانی کی تنگی ہے. عرض کی ہاں بارش نہیں ہوتی. کہ سرکار بارش کو جو ہونے کا ٹائم تھا 1 مہینہ ہو چکا ہے بارش بالکل نہیں. تم کو تکلیف ہوتی ہوگی. عرض کی کہ ہاں سرکار بارش کی وجہ سے ڈھور ڈنگر مر جاتے ہیں تو افریقن لوگ بیچارے قرضے میں آ جاتے ہیں خریدی نہیں کر سکتے ہمارے بزنس پہ بھی اثر پڑتا ہے. آنکھیں بند کر کے سوچنے لگے. اپنے بھائی کو کہا امین ہاتھ اونچے کرو. شہزادہ امین نے ہاتھ اونچے کیے. مولا نے خود نے ہاتھ اونچے کیے. ان دونوں نے ہاتھ اونچے کیے تو سب نے ساتھ ہاتھ اونچے کیے. 5 منٹ تک آنکھیں بند کر کے اس ٹاور کی برسی کے اوپر 72 فٹ اونچے مولانا حاضر امام شہزادے کے روپ میں امام نہیں تھے مگر امام کی طرف سے آئے تھے
कुछ दुआ मांगते रहे। दुआ पूरी करके हंस के मुखी को कहा, मुखी मैंने बहुत दुआ मांगी है, मैं तेरे को यकीन दिलाता हूँ, आई एश्योर यू, ये कहते हैं, देयर विल बी रेन, लॉट ऑफ रेन, एंड इंशाअल्लाह दिस थिंग विल बी एब्सोल्युटली वाइप्ड आउट फॉर एवर। मैं तुमको खातरी देता हूँ बारिश आएगी, बहुत बारिश आएगी, और हमेशा के लिए तुम्हारी ये तकलीफ मिट जाएगी। नीचे उतर आए, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। 3 घंटे के बाद जो बारिश हुई है, जल थल हो गया, जल थल हो गया, और सारी रात बारिश होती रही, यहाँ तक कि सूखी हुई जमीन सैचुरेट हो गई। यानी मुझे गुजराती का लफ्ज नहीं आता सैचुरेट का, मतलब यह है कि कपड़ा पानी में डाल दो तो सारा पानी जब तक कपड़ा चूस नहीं लेवे तब तक कपड़ा छोड़ता नहीं, पानी चूसता रहता है। इसको हम अंग्रेजी में सैचुरेशन कहते हैं, उर्दू में कहते हैं जज्ब करना। यानी जमीन ने पानी को जज्ब कर लिया, इतना पानी को जज्ब किया कि अब ज्यादा पानी हो गया तो नदी नाले बह निकले। उस दिन के बाद आज तक 20 बरस होते हैं, 19 बरस, कभी भी डोडोमा में पानी की तकलीफ नहीं रही, बल्कि आज उधर गवर्नमेंट ने नई स्कीमें निकाली एग्रीकल्चर की, पानी बेहिसाब हो गया। उन्होंने अंगूर बनाने शुरू कर दिए, और वहाँ भेड़ें और बकरियों के लिए भी उन्होंने ऊन की इंडस्ट्री शुरू कर दी है। इमाम तो वो है, जैसा मैंने अर्ज की, कि उसकी नजर पड़ जाए तो सूखे को लीला बना देते हैं, उसका हाथ लग जाए तो भिखारी से बादशाह बना देते हैं, उसकी रहमत हो जाए गुनहगार फरिश्ते बन जाते हैं, उसकी रहमत हो जाए तो एक कुत्ता भी वली बन जाता है। इमाम की संगत और सोहबत, इमाम का दामन, उसकी रहमत मांगते रहो हमेशा। यही बात चाहो कि या मौला मैं तेरे नजदीक रहूं, तेरे करीब रहूं, तेरी रहमत पाऊं, तेरा करम और मेहरबानी मिलती रहे, वगरना मेरे पास और कुछ नहीं है। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, दिन दुनिया में सुखी आबाद करे, रोजी कमानी में बरकत देवे, तंदुरुस्ती आपकी बढ़ावे, इज्जत व आबरू बढ़ावे, ईमान ज्यादा करे, दसवन सुकरीत में पूरा रखे, बदियों बुराइयों से बचावे, आफतें बलाएं दूर करे, दुश्मन आपके दफा करे, ज़ाहिर में बातुन में हमेशा आप पर राजी रहे, ज़ाहरी बातुन दीदार नसीब करे। एक पाठ विनती का बोलता हूँ। आया शाहजी हिणा हिणा सर्वे जीवा समारा बैठा चेतमा